الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 33 نزہۃ القاری شرح بخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم حدیث پاک 108 صفحہ نمبر 429 429 جو کمپیوٹرائزڈ چھاپا ہے اس میں سے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت رفع حاجت کے لیے جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رات میں مناسے کی طرف رفع حاجت کے لیے جاتی اور مناسے لمبا چوڑا میدان ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیجیے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ کرتے۔ سودہ بنت زمعہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلیں۔ وہ لمبے قد کی عورت تھیں، تو حضرت عمر نے پکار کر ان سے کہا، سنو اے سودہ، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ حجاب نازل ہو تو اللہ نے حجاب اتارا۔ حدیث نمبر 109 ہے، تمہیں اپنی ضرورت کے لیے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اپنی ضرورت کے لیے باہر جاؤ۔ ہشام نے کہا یعنی قضاء حاجت کے لیے۔ ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے حسب معمول وہ میں ریکارڈنگ نہیں کراؤں گا، آپ خود سے ایک نظر ضرور پڑھیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تکمیل میں لکھا ہے یہ دونوں حدیثیں یعنی 108 اور 109 ایک مفصل حدیث کا جز ہیں، ٹکڑا ہیں، حصہ ہیں، پارٹ ہیں، جو کتاب التفسیر میں مفصل مذکور ہے، یعنی کہ وہ حدیث آگے آئے گی۔ اس وقت ہم کتاب الوضو پڑھ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پردے کی پابندی کے بعد ام المومنین سودا اپنی ضرورت کے لیے نکلی، اور یہ جسیم عورت تھیں، انہیں جو پہچانتا تھا اس سے پردے کے باوجود چھپ نہیں سکتی تھیں۔ انہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا، اے سودا، سنو بخدا تم ہم سے چھپ نہیں سکیں، دیکھو کیسے نکلتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ سودہ لوٹ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے۔ حضور کے دست مبارک میں گوشت والی ہڈی تھی۔ سودہ اندر آئیں اور کہا، یا رسول اللہ، میں اپنی ضرورت کے لیے نکلی تھی تو عمر نے ایسے ایسے کہا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ نے حضور کی طرف وحی کی، پھر نزول وحی کی کیفیت فرو ہوئی یعنی ختم ہوئی، اور وہ ہڈی حضور کے دست مبارک ہی میں رہی، اسے رکھا نہیں، اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنی ضرورتوں سے باہر جا سکتی ہو۔ کتاب النکاح میں بھی قدر اختصار کے ساتھ یہ حدیث مذکور ہے۔ یہاں آپ یہ سمجھ لیں بخاری چونکہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک ہی حدیث مختلف مقامات پہ آتی ہے۔ یہ جو ہم بخاری پڑھ رہے ہیں یہ ہے شرح اور ترجمہ ہے اردو میں۔ اس میں وہ جو امام بخاری علیہ رحمہ کی ترتیب ہے نا حدیثوں کی، وہ نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری وہ حدیثیں جو رپیٹ ہوتی ہیں وہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں بھی حوالے ہیں کہ کتاب التفسیر میں ایک حدیث مفصل ہے، یہاں اس کا جز ہے، تو جز لکھ دیا اور مفصل وہاں پر رہنے دی،
اور اگر ایک ہی حدیث دو مقامات پہ آتی ہے تو ایک مقام پہ وہ حدیث نہیں لکھی تاکہ بار بار وہی حدیثیں رپیٹ نہ ہوں. تو اس وجہ سے اس میں تعداد حدیثوں کی آپ کو کم نظر آئے گی. اگر آپ اوریجنل اس کا چھاپا دیکھیں، جیسے بیروت لبنان سے چھپتی ہے مثال ہے، وہ بڑا مشہور ہے ان کا پیپر آج کل، ان کا جو لکھا ہوا بھی بڑا مشہور ہے کہ وہ بہت پیارا لکھتے ہیں، کمپیوٹرائزڈ اور سارا کچھ. تو وہ انٹرنیشنل نمبر ہوتا ہے حدیث کا. اس نمبر پہ اگر ان حدیثوں کو چیک کریں گے نا تو ہو سکتا ہے نمبرنگ وہ آپ کو نہ ملے. مگر آپ اس کتاب میں جائیں گے کتاب الوضو میں، پھر اس باب کے تحت اس حدیث کو دیکھیں گے نا تو پھر نظر آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. تو یہ علم حدیث کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے بنیادی بات ہے، آپ کو تھوڑا ذہن میں ہونا چاہیے. لغات ہم نہیں پڑھیں گے. آپ ایک نظر دیکھنا چاہیں تو اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. تطبیق، مطابقت، حدیث 108 اور 109 میں بظاہر تعارض ہے. سرسری طور پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ایک ہی ہے، مگر حدیث 108 کا صریح منطوق یہ ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب سے پہلے کا ہے، اور حدیث 109 میں تصریح ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب کے بعد کا ہے. نیز 108 سے مستفاد ہے، یعنی یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد ازواج مطہرات کو باہر نکلنے سے روک دیا گیا، اور 109 میں تصریح ہے کہ اس کے بعد بھی قضاء حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت باقی رہی. علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں حضرت عمر کی خواہش یہ تھی کہ ازواج مطہرات رات میں بھی چہرہ چھپا کر نکلیں. ان کی یہ خواہش پوری ہوئی، مگر پھر بھی ازواج مطہرات کے لیے ان کی غیرت نے یہ بھی نہیں پسند فرمایا کہ وہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں، تو انہوں نے یہ چاہا کہ اس پر بھی پابندی ہو جائے، مگر ضرورت کی بنا پر خواہش پوری نہ ہوئی. اس کا حاصل یہ ہوا کہ حدیث 108 میں جو وارد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ رات میں منہ چھپائے بغیر نہ نکلیں، اور سے مراد چہرہ چھپا کر نکلنا ہے. اور حدیث 109 میں سے مراد چہرے کا چھپا کر نکلنا ہے. اسی کو فرمایا کہ یہ اظہر الاحتمالین ہے. اس خادم کی بھی یہی رائے ہے، یعنی کہ دو احتمال ہیں، احتمالین، دو احتمال، تو ان میں سے زیادہ اظہر، زیادہ ظاہر جو ہے وہ یہ ہے مصنف کی تحقیق کہ یہ دو واقعے ہیں. مگر اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ دو واقعے ہیں اور دونوں حدیثوں میں حجاب کے ایک ہی معنی ہیں، جیسا کہ علامہ کرمانی، علامہ برمادی، علامہ کستلانی کی رائے ہے. اب علامہ ابن حجر کا کتاب و تفسیر میں علامہ کرمانی کی اس رائے پہ یہ تعصب سمجھ میں نہیں آتا، جو فرمایا اول حجاب سے ثانی حجاب کا غیر مراد ہے، حالانکہ اس کے بعد جو الحاصل سے بیان فرمایا یہ وہی ہے جو ہم ذکر کر آئے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ واقعات دو ہیں. اس اضطراب کی توجیہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث 108 میں جو حجاب حضرت عمر کا مقصود تھا وہ حدیث 109 میں مذکور حجاب کے علاوہ تھا. اس طرح کہ حدیث 108 میں حجاب سے چہرے کا چھپا کر نکلنا مراد ہے، اور 109 میں حضرت عمر کی خواہش یہ ظاہر ہوتی ہے کہ گھروں سے بالکل نہ نکلنے دیا جائے. ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حدیث 108 کو پہلے کا واقعہ مانا جائے اور حدیث 108 کو بعد کا. یہ شاید انہوں نے نمبر صحیح نہیں لکھا 8 اور 9 کے حوالے سے. اور حدیث 109 میں سے مراد چہرے کا چھپا کر نکلنا مراد ہے، حدیث نمبر 109 میں سے مراد گھروں سے نہ نکلنا مراد ہو. وَأَنزَلَ الْحِجَاب سے آیا کریمہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو مراد ہے. آیت الحجاب سے کیا مراد ہے؟ حجاب کی آیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں مستملی کی نسخہ میں آیت الحجاب ہے. ابو عوانہ نے اپنی صحیح میں بطریق زبیدی ابن شہاب سے یوں روایت کی ہے
تو اللہ نے حجاب نازل فرمایا، یعنی جی آیت اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اذن نہ ملے، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ نہ یوں کہ خود پکنے کی راہ تکو، ہاں جب بلائے جاؤ تو جاؤ، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، اس سے بے شک نبی کو ایذا پہنچتی ہے، وہ جو تمہارا لحاظ فرماتے ہیں، اور اللہ حق بیان فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اور جب ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی زیادہ پاکیزگی ہے۔ سورہ احزاب کی تفسیر میں خود امام بخاری نے اس آیت کی شان نزول میں جو حدیث ذکر کی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت ولیمہ کے موقع پر کھانا کھانے کے بعد بھی جو 3 شخص بیٹھے باتیں کرتے رہے، اس وقت یہ آیت اتری۔ نیز اسی میں اس کا شان نزول یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت عمر نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت میں اچھے برے سبھی حاضر ہوتے ہیں، آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں۔ اس پر یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ علاوہ ازیں ابن جریر نے اپنی تفسیر میں بطریق امام مجاہد اس کا شان نزول یہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ بعض اصحاب کھا رہے تھے، اور حضرت عائشہ بھی شریک تھیں کہ کسی صحابی کا ہاتھ حضرت عائشہ کے ہاتھ پر پڑ گیا، یہ حضور کو ناگوار ہوا، اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی یہ حدیث آیت حجاب کی شان نزول میں ذکر کی۔ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بہت دیر تک بیٹھا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 بار اٹھے کہ یہ شخص چلا جائے، مگر وہ نہیں گیا۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے اور ناگواری کا اثر چہرہ اقدس پر دیکھا تو اس شخص سے کہا، شاید تو نے رسول اللہ کو ایذا پہنچائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 بار اٹھا کہ یہ بھی میرے ساتھ اٹھے، مگر یہ نہیں اٹھا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ آپ پردہ کرا دیں، آپ کی ازواج اور عورتوں کی طرح نہیں، یہ ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہوگا۔ اس پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ مختلف شان نزول میں تطبیق۔ اب دیکھیں ایک آیت ہے نا، مفسرین میں اختلاف ہے، کوئی کہتا نہیں یہ واقعہ ہوا تھا، کوئی کہتا نہیں یہ ہوا تھا، اس میں تطبیق کیا ہے، مطابقت کیسے ہوگی؟ علامہ ابن حجر نے اس میں یہ تطبیق دی ہے کہ اسباب نزول متعدد ہو سکتے ہیں۔ اخیر سبب حضرت زینب کے ولیمے والا واقعہ ہے، اس لیے اس آیت میں خصوصی تنبیہ اس واقعہ پر ہے۔ بقیہ واقعات چونکہ اس کے قریب قریب ہی پیش آئے، اس لیے انہیں بھی شان نزول قرار دیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض میں آیت حجاب سے مراد یہ آیت کریمہ ہو۔ اے نبی، اپنی ازواج اور صاحب زادیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے چہروں پر چادروں کا کچھ حصہ ڈالے رہیں، یہ قریب تر ہے اس سے کہ پہچان لی جائیں تو ایذا نہ دی جائیں۔ ازواج مطہرات کے پردے کے 3 مدارج۔ ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہوا کہ ازواج مطہرات سے متعلق پردے کی 3 صورتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ دن میں باہر نہ نکلیں، رات کی تاریکی میں نکلیں، جیسا کہ حدیث 108 میں مذکور ہے، رات میں نکلتی تھیں۔ دوسرے یہ کہ رات میں بھی منہ کھولے نہ نکلیں تو چہرہ چھپا لیں، جیسا کہ اس حدیث سے مستفاد ہوتا ہے۔ اور حدیث افق میں صراحت ہے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم صرف رات میں قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھیں، اور یہ طے ہے کہ واقعہ افق نزول حجاب کے بعد کا ہے، اس لیے حضرت ام المومنین نے اس حدیث میں صاف فرمایا کہ صفوان بن معطل نے حجاب سے پہلے مجھے دیکھا تھا۔ نیز یہ متفق علیہ ہے کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح پر ولیمے میں جو قصہ ہوا، اس موقع پر آیت حجاب نازل ہوئی۔ حدیث افق میں تصریح ہے کہ حضرت زینب بنت جحش اس وقت ازواج میں داخل تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی حضرت عائشہ کے بارے میں دریافت فرمایا، انہوں نے بھی صفائی دی۔ علامہ ابن حجر نے کتاب التفسیر میں خود اس کی تصریح کی ہے، اور جو کتاب الوضو میں تحریر فرما دیا تھا کہ واقعہ افق نزول حجاب سے پہلے کا ہے۔ کتاب التفسیر میں اس پر تنبیہ فرما دی کہ وہ لغزش تھی، اس کی تصحیح کر لی جائے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ قضاء حاجت کے لیے بھی گھروں سے باہر جانا ممنوع ہو گیا، جیسا کہ حدیث افق کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے کہ فرمایا، میدان میں قضاء حاجت کے لیے اس وقت ہم جایا کرتی تھیں جب کہ ابھی گھروں میں استنجا خانے نہیں بنے تھے، اور اپنے گھروں ہی میں رہو، اس پر دلالت کرتی ہے۔ امام قاضی اعجاز نے فرمایا
کہ ازواج مطہرات کے ساتھ جو پردہ مخصوص تھا وہ یہ کہ انہیں اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بہرحال اجنبیوں سے چھپانا فرض ہے، حتیٰ کہ شہادت وغیرہ کے موقع پر بھی کھولنا جائز نہیں، نیز یہ کہ انہیں اپنی ذات کسی کے سامنے ظاہر ہونے دینا جائز نہیں، اگرچہ پردہ کے ساتھ ہوں۔ اس پر موطا کی حدیث سے دلیل لائے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت حفصہ جو کہ ان کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں نے اپنے جھرمٹ میں لے کر اس طرح چھپا لیا کہ کوئی انہیں نہیں دیکھ سکا، اللہ اکبر۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جنازہ کو چھپانے کے لیے قبہ بنا لیا تھا۔ اس پر علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ موطا کی اس حدیث سے اس کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی کہ ازواج مطہرات پردے میں ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو چھپائیں، اس لیے کہ وصال اقدس کے بعد ازواج مطہرات حج کرتی تھی، طواف کرتی تھیں، لوگ ان سے احادیث سنتے تھے اور صرف ان کے بدن چھپے ہوتے، ذات نہیں۔ کتاب الحج میں ہے کہ ابن جریج نے حضرت عطا سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طواف کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے انہیں حجاب سے پہلے دیکھا تھا کہ حجاب کے بعد؟ تو ابن جریج نے بتایا کہ میں نے ان کی زیارت حجاب کے بعد کی ہے۔ نیز انہی ابن جریج نے کہا کہ میں اور عبید بن عمر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کوہ صبیر میں ٹھہری تھیں، ایک ترکی قبہ میں رہتی تھیں، میرے اور ان کے مابین صرف ایک پردہ تھا، میں نے انہیں دیکھا گلابی رنگ کا پیرہن پہنے ہوئے تھیں۔ ظاہر ہے کہ ام المومنین کا یہ حج نفل تھا۔ حج فرض تمام ازواج مطہرات حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کر چکی تھیں۔ اگر ازواج مطہرات پر اپنی ذات کا چھپانا فرض ہوتا تو حج نفل کے لیے نہ جاتی اور ان کے تلامذہ ان کو نہ دیکھ پاتے۔ آیت حجاب کب نازل ہوئی؟ حضرت زینب سے کب نکاح ہوا؟ محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیت حجاب کس سن میں نازل ہوئی۔ ابو عبید نے کہا کہ تیسرے سال، ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت ام سلمہ سے نکاح کے بعد۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ حضرت ام سلمہ سے نکاح کس سن میں ہوا، سن 3 میں یا 4 میں۔ ابن سعید نے کہا 4 ہجری کے ذوالقعدہ میں، قتادہ نے کہا 5 ہجری میں۔ یہ اختلاف اصل میں دوسرے اختلاف کی فرع ہے، یعنی اس کی شاخ ہے۔ یہ تو طے ہے کہ آیت حجاب یعنی حضرت زینب بنت جاحش کے نکاح کے وقت نازل ہوئی۔ حضرت زینب سے نکاح کس سن میں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ الاستیعاب میں ہے کہ ابو عبید نے کہا کہ 3 ہجری میں ہوا، اس لیے وہ اس آیت کا نزول 3 ہجری مانتے ہیں۔ قتادہ نے کہا کہ یہ نکاح 5 ہجری میں ہوا تو وہ اس کے نزول کا وقت 5 ہجری مانتے ہیں۔ یہی راجح ہے کہ حضرت زینب سے نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ الاکمال میں اسی پر اختصار کیا۔ اصحابہ میں دونوں قول ذکر کیے، مگر اخیر میں وصال کے وقت کی جو عمر بتائی وہ کس سن وصال فرمایا، اس سے 5 ہجری متعین ہو جاتا ہے۔ اصحابہ میں ہے کہ نکاح کے وقت حضرت زینب کی عمر 35 سال تھی اور 50 سال کی عمر میں وصال فرمایا، اور 20 سن ہجری سن وصال ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہجرت کے وقت 30 سال کی تھیں اور جب نکاح کے وقت 35 سال کی تھی تو ظاہر ہو گیا کہ 5 ہجری میں نکاح ہوا، اور یہی آیت حجاب کے نزول کا سن ہے۔ رہ گیا ابن اسحاق کا یہ کہنا کہ آیت حجاب کا نزول حضرت ام سلمہ کے نکاح کے بعد ہوا، غالباً ان کی مراد آیہ کریمہ ہے۔ مسائل: ان دونوں احادیث سے مندرجہ ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اخذ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک حدیث پاک میں کتنا اختلاف اور کتنی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہیں، اور یہ سب علمی گفتگو ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ علماء نے ایک ایک روایت کی ایک ایک بات پہ اتنی ریسرچ کی ہے، اتنا پرکھا ہے، اتنا سوچا ہے، پھر ہمارے لیے فقہ کی کتابیں بنی ہیں، پھر ہمارے لیے عقائد کی کتابیں بنی ہیں، پھر ہمارے لیے تصوف کی کتابیں بنی ہیں، پھر سیرت لکھی گئی ہے، اور پھر ہمیں یہ مطلب انہوں نے فرق کر کے بتایا ہے
کہ ہمارے لیے کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، اور کیا حرام، کیا مکروہ. تو یہ بہت بہت مطلب ارک ریزی والا کام ہے اور بہت محنت والا کام ہے. لوگوں نے اس پہ کہہ لیں اپنی عمریں گزاری ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بھی ان کی نسل در نسل شاگردوں کے آگے شاگرد لگے رہے اس کام میں، پھر جا کے یہ چیزیں پایا تکمیل کو پہنچی. اور پھر لکھنے والے تو کئی طرح کے لوگ تھے. اب لکھی ہوئی کتابوں میں سے بھی مقبول کتابیں چند ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے حدیث پاک کی کتابیں، اگر ہم سے پوچھا جائے بھی حدیث کی کتابوں کے نام بتاؤ، ہو سکتا ہے 10-12 پہ جا کے ہماری بریک لگ جائے. حالانکہ 350 کم و بیش 350 حدیث کی کتابیں ہیں. اور یہ نہیں کہ ہر کتاب ایک جلد کی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایک ایک کتاب جیسے مسند امام احمد بن حنبل ہے، غالباً ان میں 30,000 یا کم و بیش حدیثیں ہیں. اور انہوں نے دعویٰ بھی فرمایا تھا کہ جو حدیث اس کتاب میں نہیں ہے نا وہ حدیث ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. سمجھے بات کو. امام بخاری علیہ رحمہ کی کتاب، یہ بخاری ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس میں کم و بیش 4-5 ہزار حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے. تو امام بخاری علیہ رحمہ کو غالباً 1 لاکھ یا 2 لاکھ حدیث زبانی یاد تھیں. تو اپنی معلومات میں سے انہوں نے کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، کچھ ہمارے لیے لکھا ہے. تو یہ ان علماء کا بہت بڑا احسان ہے ہم سے. مطلب ابھی 1400 سال بعد کیسے اتنی تحقیق ہو پاتی. تو اب یہ تحقیقی ہو گئی ہیں نا. فقہ حنفی لکھی جا چکی ہے. ہم حنفی ہیں اللہ کے فضل سے. یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہمارا مذہب. تو ہم نے اس پہ رہنا ہے قائم دائم. ہاں بعض احکام اب زمانے کے لحاظ سے بھی بدلتے ہیں، اس میں ہم نے اپنے سنی بریلوی علماء کا دامن تھام لینا ہے بس. اور اگر موجودہ بریلوی علماء میں اختلاف ہو جائے تو جو زیادہ علماء جس کی طرف ہوں اس طرف چلے جائیں. اسی میں احتیاط ہے، ٹھیک ہے. یا پھر دونوں علماء برابر ہیں، 2 گروہ بن گئے ہیں بڑے بڑے ایک مسئلے میں سنی بریلوی علماء کے، تو اس میں جو محتاط ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی مثال بھی کیا دوں کہ دونوں طرح کے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے نا. چلے میں مثال کے بغیر ہی بات کر دیتا ہوں کہ 2 علماء ہیں آپ کے سامنے، 2 اقوال ہیں ان کے. ان میں سے جو آپ کو زیادہ دل کو اچھا لگے آپ اس پہ چل پڑیں، تو آپ بری و ذمہ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اچھا جی، پہلا کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ کسی اچھی بات کے لیے چھوٹا آدمی اپنے بزرگ کی خدمت میں بار بار عرض کر سکتا ہے، جس طرح حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے. اپنی ماں کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ حضرت سودا ام المومنین ہیں. ماں کو بھی نیکی کی دعوت دی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. نمبر 3، بنیت خیر، بڑے سے بھی اچھی بات سخت لہجہ میں پیش کی جا سکتی ہے، جبکہ اعتراض اور تعنت مقصود نہ ہو، تانا دینا مقصود نہ ہو. عورتیں بوجہ مجبوری اپنے کسی حاجت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہیں. اس سے حضرت عمر کی 3 فضیلتیں ثابت ہوئیں. ایک تو ان کی غیرت، دوسرے موافقت وحی، یعنی جس طرح حضرت عمر چاہتے تھے ایسے ہی اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اس لیے کہ ان کی خواہش کے مطابق آیت حجاب نازل ہوئی. تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی. کتنے مزاج شناس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. سبحان اللہ. حدیث نمبر 110 ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرو. عطا بن ابی میمونہ نے کہا، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں اور ایک لڑکا جاتا، ہمارے ساتھ پانی کا چمڑے کا برتن ہوتا جس سے حضور استنجا کرتے. نمبر 1 کے تحت لکھا ہے
اس کے بعد والی روایت میں منا زائد ہے، یعنی انصار میں سے ایک اور بچہ تھا۔ مسلم کی روایت میں نحوی ہے، یعنی میرا ہم عمر تھا۔ لغات چلے پڑھ دیتے ہیں۔ غلام وہ بچہ جو بلوغ کے قریب ہو، جس کی مسیں بھیگ رہی ہوں۔ دودھ چھڑانے سے 7 سال کی عمر کا بچہ وہ بچہ جس کی داڑھی نہ نکلی ہو۔ اداوہ چمڑے کا پانی رکھنے کے لیے چھوٹا برتن۔ اس باب کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری نے پانی سے استنجا کرنے کا باب اس لیے باندھا کہ کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ثابت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پانی سے استنجا کیا ہو۔ ابن شیبہ نے صحیح سندوں کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا پانی سے استنجا کرنا کیسا؟ تو فرمایا پھر تو میرے ہاتھ میں ہمیشہ بدبو رہے گی، یعنی اگر میں پانی استعمال نہ کروں تو ہاتھ میں بدبو رہے گی۔ نافع نے حضرت ابن عمر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ پانی سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ہم پانی سے استنجا نہیں کرتے۔ ابن حبیب مالکی نے منقول ہے کہ انہوں نے پانی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا، کیونکہ یہ مطعوم ہے، پانی پینے والی چیز ہے، اللہ اکبر، طعام ہے۔ حضرت امام مالک نے اس سے انکار کیا کہ حضور اقدس نے کبھی پانی سے استنجا کیا ہو۔ دیکھیں اب علماء کا اختلاف دیکھیں، اور یہاں جو ہے اس کے بارے میں محلب کے بیان کے مطابق اسیلی کا گمان یہ ہے کہ حضرت انس کا قول نہیں، یہ راوی حدیث امام بخاری کے شیخ کا قول ہے، جو انہوں نے اپنے قیاس سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پانی وضو وغیرہ کے لیے لے جاتے ہوں، اس لیے کہ یہی حدیث اس کے متصل سلیمان بن حرب نے اسی سند سے اس میں یستنجی بھی نہیں۔ ابو عبد المالک نے کہا یہ حضرت انس کے تلمیذ ابو معاذ کا اضافہ ہے، اس لیے کہ یہ بات صحت کو نہیں پہنچتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا کیا ہے۔ علامہ ابن حجر العینی نے اس کی جواب میں فرمایا کہ حضور اقدس کا پانی سے استنجا کرنا کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا اسی کی بات تیسری حدیث ہے، اس میں یستنجی بالماء ہے، اسی بخاری میں ہے۔ طریق روح بن قاسم انہی عطا بن میمونہ سے حضرت انس کا قول مذکور ہے، جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو میں پانی لے کر حاضر ہوتا جسے دھوتے۔ ہم میں تشریف لائے اور پانی سے استنجا کر چکے تھے۔ ان تمام روایت ثابت ہے کہ اس حدیث میں یستنجی بھی حضرت انس ہی کا قول ہے، اور جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل کی حکایت کی ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی سے کیا ہے، اور پانی سے استنجا سنت ہے، اس میں ادنا کراہت بھی نہیں۔ مسائل علماء صلحاء مشائخ کی خدمت کرنی، ان کے احوال پر نظر رکھنی، جو ضرورت ہو اسے پوری کرنا باعث شرف ہے۔ اپنے تلامذہ حتیٰ کہ نابالغ بچوں سے خدمت لینے میں کوئی حرج نہیں۔ افضل یہ ہے کہ پہلے ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرے، پھر پانی استعمال کرے۔ آج کل جیسے ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر کا استعمال بالکل جائز ہے، اور ڈھیلے کے قائم مقام ہے، بلکہ ڈھیلے سے بہتر ہے فی زمانہ۔ مگر ٹیشو پیپر آپ کسی اچھی کمپنی کا استعمال کیجیے گا، گھٹیا اور ناقص کبھی نہ استعمال کیجیے گا۔ بالخصوص خواتین کے لیے یہ بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ ناقص ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے ان کو پردے کے مقام پہ جراثیم لگنے کا خطرہ ہے۔ صرف ڈھیلے پر یا صرف پانی ہی پر اکتفا بھی جائز ہے، البتہ اگر نجاست اپنے مخرج کے علاوہ بقدر درہم پھیل گئی ہو تو پانی سے استنجا واجب ہے۔ اگر ڈھیلے اور پانی میں صرف ایک ہی استعمال کرنا ہو تو پانی افضل ہے۔ روافظ کی یہاں ڈھیلے سے استنجا جائز نہیں، حالانکہ بکثرت حدیث میں یہ تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استنجے کے وقت پتھر استعمال فرمایا۔ یہ بات شاید آگے بھی کہیں آ جائے، مگر میں تھوڑی یہاں وضاحت کر دوں کہ یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں چونکہ خوراک کم ہوتی تھی
اور پیدل واک زیادہ ہوتی تھی، پھر گرمی شریف بھی اپنے جوش پہ ہوتی تھی، تو ان کے جو مطلب پاخانہ تھے وہ اسی طرح تھے جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں کہ اپنے مخرج سے نکلتی اور تجاوز نہیں کرتی، جسم آلود نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کو ڈھیلا جو کافی تھا، پانی استعمال کرنا واجب نہیں تھا، اور پانی تو ہے بھی نہیں تھا نا، ٹوٹی چلائی اور پانی نکل آیا، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ پانی پینے کے لیے کنواں نہیں ملتا تھا، کنواں ہوتا تو پانی خریدنا پڑتا، اور بڑے مسائل تھے نا پانی کے۔ اب بھی عرب شریف میں ہیں کہ پانی مطلب وہاں پر اب بھی مطلب مسائل ہیں، کئی علاقوں میں، پاکستان میں، انڈیا میں بھی مسائل ہیں، بلکہ یہاں UK یورپ میں، بلکہ کراچی میں کئی دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ وہاں پانی کے مسائل بنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے پانی استعمال کرنا ضروری نہیں تھا، مگر ہم میں سے جو اکثریت ہے مرغن غذائیں کھانا، یہ پیزا برگر کھانا، تو ہماری مطلب پاخانے اس طرح نہیں ہیں جس طرح وہ بکری کی مینگنیاں ہیں، تو ہمیں کیا ٹیشو پیپر بھی استعمال کرنا اور پانی استعمال کرنا اکثر صورتوں میں واجب ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور جن کے یہاں پانی کی کمی نہیں ہے، پانی اچھی مقدار میں موجود ہے، تو پانی استعمال کرنا یہ سنت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی بات پہ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔